یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے اور یہ مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے۔ انسان لاکھ کوشش کرے اپنے کسی عزیز کی جان کو نہیں بچا سکتا جب اس کی قدرت نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہ میری طرف لوٹ کر آنے والا ہے۔ ہم لاکھوں کوششیں کر لیں، کسی کی جان کے ہم ضامن کبھی نہیں بن سکتے۔ کوشش ہم کر سکتے ہیں مگر ضمانت ہم نہیں دے سکتے۔ اسی طرح یہ مال بھی اسی کا عطا کرتا ہے اور وہ جس کو چاہے جتنا چاہے اپنی شان سے عطا فرما دے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان ان سے بڑا پیار کرتا ہے، اس میں اولاد بھی ہے، انسان اولاد سے بڑا پیار کرتا ہے، اس میں مال بھی ہے، ضرورت کے مطابق انسان کے پاس نہ ہو تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، صحت و تندرستی بھی ہے کہ اگر نہ ہو تو بندہ بیزار ہو جاتا ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھیں، جس کو وہ چاہتا ہے اسی کو صحت عطا فرماتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اسی کو وہ رزق عطا فرماتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے وہی رب ہے کہ اولادیں عطا فرما دیتا ہے۔ تمہید کوئی طویل نہیں کروں گا، فقط سمجھانا یہ مقصود ہے کہ کسی بھی بات پر ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر صحت کے بعد بیماری آ جائے یا بیماری کے بعد صحت آ جائے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم اپنی زندگی کی طرف غور کریں تو مال اگر ہمارے پاس ہو تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم اپنے انداز حیات کی طرف غور کریں تو ہمارے پاس صحت ہو تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم اگر اپنے افعال اور اقوال کی طرف غور کریں تب ہم شکر ادا کرتے ہیں جب ہمیں کوئی نعمت سے وہ رب نوازتا ہے، مگر ایسا شکر اسے نہیں چاہیے، ایسی بندگی اسے نہیں چاہیے، ایسے بندگان خدا اسے نہیں چاہیے۔ وہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں، وہ ہماری تلاوت قرآن کا محتاج نہیں، وہ ہمارے مال کا محتاج نہیں۔ ہم سجدہ نہ کریں گے تو کسی کو اور توفیق بخش دے گا کہ وہ سجدہ کرے۔ تو لہٰذا مال، اولاد، جان، صحت، تندرستی، بیماری، یہ تمام چیزیں میں مانتا ہوں اللہ کی طرف سے ہیں، مگر شکر ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے۔ مال اسی کا دیا ہوا، پھر گھمنڈ کیوں؟ قارون بھی زمین میں دنسایا گیا، کتنے اونٹ اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھایا کرتے تھے، صحت بھی اس کے پاس تھی، مال بھی اس کے پاس تھا، مگر قارون جیسے بھی حکمرانوں کو اللہ نے زمین کے سپرد کر دیا اور زیر زمین ان کو کر کے اپنی بادشاہت کا اعلان کر کے فرمایا رزق بھی میں دیتا ہوں، صحت بھی میں دیتا ہوں، اولاد بھی میں دیتا ہوں، توانائی بھی میں دیتا ہوں، تمام چیزیں میرے دست قدرت میں ہے، انسان تو کدھر جا رہا ہے؟ اس کا اعلان ہے صحت میں نے دینی ہے، تو کدھر جا رہا ہے؟ کیوں سجدوں سے غافل؟ کیوں مسجد سے دور؟ کیوں اس طرح کا شکر ادا کر رہا ہے کہ پیسہ ملے تو شکر ادا کرے، صحت ملے تو شکر ادا کرے، جب دولت سامنے آئے تو شکر ادا کرے، جب خوشی ملے تو شکر ادا کرے؟ رب فرماتا ہے مجھے ایسے بندے نہیں چاہیے، بلکہ ہر حال میں میرا شکر ادا کیا کرو، صحت و تندرستی میں میرا شکر ادا کرو، علالت اور بیماری میں میرا شکر ادا کرو۔ مجھے ایسے بندوں کی ضرورت ہے جن کو میں فراوانی عطا کروں، میرے دیے ہوئے مال سے میری راہ میں خرچ کرے۔ بظاہر تو تمہیں مال کم لگے گا مگر واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کا چاہے گا مال بڑھا دے گا، تو دیتا تو وہ ہے، یہ جان اس نے دی ہوئی ہے۔ ایک دن کل نفس ذائقۃ الموت، جان لے لے گا، پھر پچھتاوے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چن گئی کھیت۔ آج صحت ہے، آج مال ہے، آج توانائی ہے، آج جسم کے اندر طاقتیں ہیں، آج انسان شکر ادا کرنے سے قاصر ہے۔ ایک وقت آئے گا، ایک لمحہ آئے گا، ایک گھڑی ایسی ہوگی کہ بندہ شکر ادا نہیں کر سکے گا۔ آج اس وقت کو
اس صحت کو، اس تندرستی کو، اس مال کو غنیمت جان کر، اور یہ کنسیپٹ، نظریہ، سوچ، فکر رکھ لیں کہ یہ مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے، یہ جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے۔